یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 13 سورہ رعد ہے۔ اردو میں اس کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ اس سورہ میں مکمل 43 آیات موجود ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ اس کے پہرہ دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔
कुफार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़ रहे हैं और अल्लाह सख्त कुव्वत वाला है। उसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। उन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है और उनके साए भी सुबह शाम। आप पूछिए कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है? कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर भी उसके सिवा औरों को हिमायती बना रहे हो जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का इख्तियार नहीं रखते? कह दीजिए कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकती है? क्या जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है कि उनकी नजर में पैदाइश मुश्तबा हो गई हो? कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीजों का खालिक है, वो अकेला है और जबरदस्त गालिब है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया, और उस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या साजो सामान के लिए, उसी तरह के झाग हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नाकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान फरमाता है। जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजा आवरी की उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने उसके हुक्म बरदारी न की, अगर उनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी के साथ वैसा ही और भी हो, तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दें। यही हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और जिनका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। क्या वो एक शख्स जो ये इल्म रखता हो कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हों, जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौलो करार को तोड़ते नहीं। और अल्लाह ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है वो उसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं, और वो अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं और नमाजों को बराबर कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसे छुपे खुले खर्च करते हैं, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। उन्हीं के लिए आकबत का घर है, हमेशा रहने वाले बागात जहां ये खुद जाएंगे और उनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी जो नेकोकार होंगे, उनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है उस दारे आखरत का। और जो अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनके लिए लानतें हैं और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोजी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है। ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में निहायत हकीर पूंजी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी मोजिजा क्यों नाजिल नहीं किया गया। जवाब दे दीजिए कि जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है, और जो उसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है।
جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اور اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ اور ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کے اجازت کے لے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اور ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی
اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سامعین، آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 13 سورہ رعد اردو ترجمہ کے ساتھ سنی۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم ہے۔